بابا فرید کے پوتے بجاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر وہ چلہ کشی کر رہے تھے 4 مہینے سے، تو دیکھا ایک گھوڑی کو، ایک گھوڑے سوار آئے اور اتنا مارا درے سے، جہاں کہاں درہ پڑ رہا تھا اس گھوڑی کے سفید داغ ٹھیک ہو رہے۔ وہ چلاتا نہیں تھا۔ بابا فرید کے پوتے دیکھنے لگے، ارے درہ مارے تو آواز نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ گھوڑے سوار جہاں درہ مارتے ہیں وہاں انہیں شفا دیتے ہیں۔ بالکل اچھا کر دیا، وہ زمان تو چلا گیا، مگر بابا فرید کے پوتوں نے قدم پکڑ کے تو حضور بتائیے کون ہے آپ؟ کہ درہ مار کے اسے کوڑ کا مرض دور کر دیا، کون ہے آپ؟ کہا میں بیرائش میں آرام کر رہا ہوں، مجھے سالار مسعود غازی کہتے ہیں، میں علی کا رشتہ دار ہوں۔ کہا حضور آپ کی شان بتا دیجئے۔ بابا فرید کے پوتے کہتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان بیان کیجئے۔ تو سید سالار مسعود غازی فرماتے ہیں کہ ہند کے اندر جتنی بھی اللہ والوں کی دیگیں چڑھتی ہیں، کھانا بنتا ہے، روحانیت کا نمک میں ڈالتا ہوں، روحانیت کا نمک میرا ہوتا ہے۔ بابا فرید کے پوتے اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے جب بیرائی پہنچے اسی وقت ولایت عطا ہوئی۔ اور یہ غوث اعظم کی اولاد سے سید حافظ جمال اللہ شاہ پیر درگاہی سے فرمایا چل شکار کے لیے جانا ہے۔ پیر نے کہہ دیا حافظ جمال اللہ کہ چلیے حضور۔ وہ گھوڑے پر اور یہ آگے آگے سب جانور کو بھگا دیتے جنگل میں، بھگ جاؤ، میرا پیر آ رہا ہے، شکار کٹھا لے۔ حضرت نے فرمایا 3 روز ہو گئے مجھے کوئی خرگوش تک نہیں ملتا، کیا معاملہ؟ یہ سب تیرا کام ہے، تو ہی بھگا دیتا ہے، تو یہیں پہ ٹھہر جب تک میں نہ کہوں آگے قدم نہ بڑھا۔ حضرت کہے خرگوش مارا، کھایا۔ صبح ہوئی، شاہ پیر درگاہی نہیں آئے تو دوسرے مریدوں نے کہا حضور ناراض ہو گیا ہے اس لیے نہیں آیا۔ 3 روز ہوئے، 1 ماہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، سال ہوا، 2 سال ہوئے، 12 سال ہوئے۔ حافظ جمال اللہ جب پھر اسی جنگل میں نکلے گھوڑے پر تو دوسرے مرید کے کہا مجھے شاہ پیر درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر، تو دیکھا تو دھول چڑھی ہوئی تھی، درخت چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ فوراً کہا شاہ پیر درگاہی یہاں کیوں کھڑا ہے؟ دیکھ تیرا لباس بھی پوشیدہ ہو گیا، یہ کیا حالت بنائی ہے؟ اتنی دھول چڑھ گئی ہے تیرے جسم میں، درخت اگ چکے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور 12 سال پہلے آپ آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا یہیں پہ کھڑا رہنا، جب تک میں نہ کہوں قدم آگے نہ بڑھانا۔ 12 سال سے اسی جگہ کھڑا ہوں۔ وہیں پہ ہاتھ اٹھائے، حافظ جمال اللہ نے کہا مولا یہ میرا مرید نہیں میری مراد ہے۔ دعا کی پیر نے، اے اللہ جو ان کی بارگاہ میں آئے اس کی ہر حاجت کو پوری کر دے۔ آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے وہاں کہ پہلے یہاں پھول چڑھاؤ، یہاں چادر چڑھاؤ، بعد میں حافظ جمال اللہ میں جانا۔ بتائیے ایسی شان کے بزرگ ہیں۔ حافظ جمال اللہ بیٹھے تھے، وہاں کے مولانا اور وہاں کے ٹرسٹی آگےوان مسجد کے سب نکلے کہ بھائی رمضان شریف کا چاند ہوگا یا نہیں، چلو کوئی حافظ صاحب تلاش کرے، حافظ کو تلاش کرے۔ اب حافظ کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو کوئی حافظ نہ ملا، حافظ قرآن نہ ملا، تو آ کر حافظ جمال اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہاں گئے تھے؟ کہا حضور کوئی حافظ نہ ملا، آج تو
ایسا معلوم ہوتا ہے چاند ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا چاند تو کل ہوگا مگر تم فکر کیوں کرتے ہو, اس کا انتظام ہو جائے گا. کہ حضور تلاش نہیں کریں گے تو کس طرح سے حافظ ملے گا؟ فرمایا کل فجر کے وقت 4 چوراہے پہ جو سب سے پہلے نکلے اس کو پکڑ کے لانا. اور داتن کرتا ہوا ایک غیر مسلم ہی نکلا. اب مریدوں نے دیکھا اوہ یہی نکلا, اب کیا کریں؟ اور حضرت نے کہا تھا جو نکلے سب سے پہلے اس کو پکڑ کے لانا. تو کہا کہ چلو تمہیں حافظ جمال اللہ بلاتے ہیں. کہا میں تو نہانے کے لیے جا رہا ہوں, کیا حافظ صاحب کو میرا کام پڑ گیا؟ کہا بلاتے ہیں. کہ ٹھیک ہے چلو. داتن کرتا ہوا آ کے کھڑا رہا. حافظ جمال اللہ سے کہا حضور بتائیے میرے لائق کیا کام ہے؟ حضرت نے فرمایا کام تو یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ ہلنے لگا. حافظ جمال اللہ نے کہا کہاں تک معاملہ پہنچا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا پھر مجھے دیکھ, پھر مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. ہمارے کچھ علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں یوں ذکر کیا کہ زبان چشائی تب جا کے 15 سپارے. عقل میں بات آتی نہیں ہے غیر مسلم کی منہ کے اندر زبان ڈالنا ایک اللہ کے ولی. مگر آئیے تذکرۃ الاولیاء پڑھیے کتاب جس میں واضح بیان ہے کہ حضرت نے فرمایا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. پھر ہلنے لگا. کہ حضرت نے فرمایا کہاں تک معاملہ پہنچا؟ کہ 15 سپارے کا حافظ ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا پھر مجھے دیکھ. پھر اس نے دیکھا تو پھر ہلنے لگا. حضرت نے فرمایا کہاں تک معاملہ؟ کہا پورے قرآن کا حافظ بن چکا. حضرت نے بلایا مسجد کے ٹرسٹیوں کو, لے جاؤ چاند ہو جائے تو کھڑا کر دینا, یہ قرآن سنائے گا. آن کی آن میں کلمہ بھی پڑھا دیا اور حافظ قرآن بھی بنا دیا اور مسجد کا امام بھی بنا. پورا مہینہ تراویح سنائی اسے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ کے ولی. سنایا تھا وہ بھی رامپور کی سرزمین پر ہیں. سید حافظ وہاں سے کرامت کی ابتدا ہوتی ہے. آپ کہو گے دکھائیے کرامت, چلیے رمضان بدلا ہمارے نبی نے بدل دیا کہ ظہر کی نماز کے بعد فوراً اثر پڑھو. ما اتاکم الرسول فخذوہ. رب کہتا ہے جو میرا حبیب دے وہ لے لو, جو میرا حبیب دے وہ لے لو, انکار نہ کرنا ورنہ چلے جاؤ گے دنیا سے, دین سے کورے ہو جاؤ گے. رسول اللہ نے قانون بدل دی. قانون ساز ہے مصطفیٰ. ہاں دماغ شریف میں آ رہا ہے نا آپ کی. ہاں تو بس یہ کام کی باتیں ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. وہ اللہ والے کہ جب بھی جاؤ تو ان کے مزار پہ آدھا گھنٹے کھڑے رہو. اور مریدوں نے پوچھا تھا حضور بتائیں تو صحیح, آپ نے بھی زیارت کی؟ فرمایا کہ میں پورے دن میں 67 مرتبہ زیارت کر چکا ہوں. کبھی بچے کی شکل میں دیکھا, کبھی جوان کی, کبھی بڑھاپے کی شکل میں دیکھا. ہم تو نہیں پہچان سکتے مگر جو ہوا چلتی ہے ٹکرا کے ہمیں لگ جائے. یہ سید سالار مسعود غازی ہیں جو بہرائچ کی سرزمین پہ آرام کروانا. بڑی فضیلت کے مالک. آج بھی ان کا عرس ہوتا ہے 1 مہینے تک. رجب پورا رجب 1 مہینے تک عرس. اور جو حوض میں نہاتے ہیں
ڈبکی لگاتے ہیں 7 کوڑی شفا پاتے ہیں ہر سال، اور 7 ناولد جن کے گھر پہ اولاد نہیں ہے 7 عورتیں بچے کی ولادت دیتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور 7 مادرزاد اندھے ان کو اختیارہ کرتے ہیں۔ 7 اولادیں ہوں جو نا امید ہو، 7 اندھے شفا پائیں، 7 کوڑی شفا پائیں۔ بڑے دبدبے والے ہیں، 36 راجاؤں کی فوج سے لڑے ہیں بیرائی کی سرزمین پر۔ قاسم بھائی نے وہ منظر نہیں دیکھا، کبھی جائیں اور دیکھ لیں بیرائی کی سرزمین پر، اللہ اکبر، قدم قدم پر شہید سو رہا، قدم قدم پر۔ تو ایسے دبدبے والے شہید ہیں، شہید مردہ نہیں ہیں، شہید زندہ ہیں۔ یہ تو بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے روشنی ڈال دی تھا کہ ایسے بھی اللہ والے اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کا دبدبا یہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے اولیاء اس سرزمین پہ سو رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ آئیے پنجاب کی سرزمین پہ جن کو دنیا بابا رتن ہند کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کو صحابی بھی کہا ہے ہمارے علماء نے، اور کسی نے تابعین بھی کہا، واللہ عالم بالصواب، دونوں قول میں نے پیش کر دی، مگر کیا بہت بڑی بات نہیں ہے؟ یہ سنیے گا، یہ بابا رتن ہند تجارت کرنے کے لیے ہند سے جاتے تھے مکہ شریف، اور رسول اللہ کا بچپن تھا، دائی حلیمہ کی بکریاں چلا رہے تھے، اور بکریاں تو نکل گئیں اور پانی کی ایک نہر جاتی تھی، تو وہیں سے بابا رتن ہند نکلے، تو حضور نے کہا کہ بکریاں چلی گئی ہیں اور میں رہ گیا ہوں۔ بابا رتن ہند نے کہا پار ہونا چاہتے ہو؟ اٹھا کر گود میں حضور کو انہوں نے پار کرایا، اور جب حضور کو اٹھایا وہ چل رہے تھے پانی میں، تو حضور کہہ رہے تھے اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے، اللہ تمہاری عمر دراز فرمائے، 700 سال کی عمر پائی۔ پھر بابا رتن ہند نہیں، ابو الرضا نام ہوا، انہوں نے ہی چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے اور کلمہ پڑھا تھا مسجد نبی شریف پہ جا کر۔ یہ پنجاب میں ہوا، دنیا ان کو بابا رتن ہند کہتی ہے، اور نام ان کا میرے آقا نے بدل دیا، نام ان کا ابو الرضا ہے، ابو الرضا۔ چاند کے ٹکڑے تو راجہ بھوج نے بھی دیکھے تھے، ہاں، دھار، آج بھی موجود ہے دھار، اندور سے چلیے آپ، آج بھی موجود ہے اس کا محل، وہ کمرے میں سو رہا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، تو اس وقت جو اس کا وزیر تھا جس کا نام چندن تھا، اس کو بھیجا تھا، لباس تھا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سپاری اور پان، اور اوپر تھالے پہ ڈال دیا تھا کپڑا، کہا کہ میری طرف سے لے جاؤ، اگر وہ نبی ہیں تو فوراً جان لیں کہ ہماری طرف سے نذرانہ۔ تو یہ چندن جب پہنچا تھا تو سنسکرت کا یہ جاننے والا وہ زبان تھی، اب نبی سے ملا ہے تو حضور نے فرمایا کشل منگل ہے، سنسکرت میں میرے آقا نے فرمایا، اور میرے لیے راجہ بھوج نے لباس بھیجا ہے، پان اور سپاری بھیجی۔
تو حضور نے اسلام کی دعوت دی، نام اس کا عبداللہ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا، پھر اس نے اپنے محل کو چھوڑ کر فقیہی اختیار کر۔ میں اسلام کی تاریخ بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا سید عالم مکے کی دھرتی پر چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں، دیکھنے والے ہند میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے، یہ عظمت۔ اور میرے آقا کو اختیار ہے، جب چاہیں بدل دیں، قانون بدل دیں۔ قرآن میں جو ہے، اگر حضور چاہے تو قرآن کا قانون بدل دیں۔ قرآن کا قانون کوئی بدل سکتا ہے؟ دیکھو مشتاق مولانا بیٹھتے ہیں، اب یہاں کوئی حاجی ہو، 1 منٹ کے لیے اشارہ کرے، حاجی صاحب ہیں یہاں، ہاں نماز کا وقت پر نماز فرض ہے۔ قاسم بھائی، فجر کا وقت مقرر، ظہر کا وقت مقرر، عصر کا وقت مقرر، مغرب کا وقت مقرر، عشاء کا وقت مقرر۔ اگر ہم اور قاسم بھائی، پیر محمد بھائی، مشتاق مولانا، ہمارے حاجی صاحب، باپو سب کھڑے ہو جائیں، ظہر کی نماز کے بعد عصر کی چالو کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل اجہر ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے ظہر کی نماز کے بعد کہیں عصر کی ہوتی ہے، سب منع کریں گے۔ مگر آئیے عرفات کے میدان میں، ظہر کی نماز کے بعد خرچ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تمہارا سکون بھی ختم، اس کی خدمت کرتے رہو۔ 1-2 دن ہو تو برداشت کریں گے لوگ، مگر 15 دن ہو، 10 دن ہو تو پریشان ہو۔ مگر آئیے حضور فرماتے ہیں، وہ مہمان کا استقبال کرو، اس مہمان کا استقبال کرو کہ آقا ہے تو تمہیں خرچ کرانے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے، برکتیں لے کر آتا ہے اور ایسا کھلاتا ہے جو 11 مہینے میں تم نے نہ کھایا، کھانے وہ عزت پاؤ گے۔ یہ وہ مہمان ہے جس کو رمضان شریف کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری کائنات کھا رہی ہے، برکتیں ہر گھر کے اندر ہیں، نور ہر مسجد میں ہے۔ یہ وہ مہمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع لے کر رمضان کا چاند دیکھتے تھے، استقبال کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے، اور جب رمضان جاتا تھا تو ہمارے نبی رویا کرتے تھے، روتے تھے وہ۔ اللہ، آج تو رمضان کا نام سنتے کتنوں کی دوائیں چالو ہو جاتی۔ آپ کو تو معلوم ہے بابو مجھے کتنی تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے کہ میں اس طرح مندان بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ یہ ہے بچوں کی جتنی جھنجھٹ تو اس کے قبر میں معلوم ہو۔ بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہے اور روزہ رکھ لے تو اللہ شفا عطا فرمائے، اور سرکار نے فرمایا کہ سحری میں اور افطار میں کتنا بھی خرچ کرو اور بچوں میں ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور افطاری کے وقت یعنی روزہ جو کھولتے ہیں نا، جو روزہ کھولتے ہیں اس وقت حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے ہڑبڑا نہ رکھیں، جو ہاتھ میں کوئی دعا کرنی ہو تو حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول۔ روزے دار جو دعا کرے، بیماری کے لیے کرے، روزی کے لیے کرے، جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے۔ معروم میں سن جائیں
اس की दुआ कबूल Ah, ya. पता चला Hanya no keramanya. कितना मुकद्दस Atau siapa lo? रोजा शिफा Dia cakap yang रोजे में शिफा है रोजे में शिफा है बिना तकलीफ के तो कुछ होता ही नहीं तकलीफ उठाएंगे तब तो दुआ कबूल हो यहाँ तक 90 लाख बताया है कि 90 लाख बरस तक जिसने एक रोजा छोड़ा 90 लाख बरस तक जलाया जाएगा जहन्नम में बताइए 90 लाख बरस तक जिसने जान बूझ के रोजा छोड़ा इतनी तकलीफ बताइए यहाँ की तकलीफ तो कुछ नहीं है। यह हदीस